السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ماریہ گل۔ ہزارہ ایکسپریس کے پلیٹ فارم حالات حاضرہ کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے وفاقی بجٹ، جو کہ 2 دن پہلے ہی پیش کیا گیا ہے۔ یہ بجٹ عوام دوست بتایا جا رہا ہے، لیکن اس بجٹ کا عام آدمی کی زندگی میں اس بجٹ کے کیا اثرات پڑیں گے اور آگے جا کے اس بجٹ کے کیا نتائج ہمارے سامنے آئیں گے، اس حوالے سے زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی کچھ شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کی ہم رائے لیں گے، جن کے ہم دیکھیں گے کہ وہ اس کے اوپر کیا بات چیت کر رہے ہیں اور عام آدمی کی زندگی کے لیے یہ بجٹ کتنا مفید ثابت ہوگا۔ اس حوالے سے کچھ شخصیات جو کہ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھتی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن میں سید ممتاز شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ مانسہرہ چیمبر آف کامرس کے جنرل سیکرٹری ہیں، پلس سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ بہت زیادہ ان کی خدمات ہیں مانسہرہ کی عوام کے لیے، پلس حالات حاضرہ پہ ان کی بہت گہری نظر ہوتی ہے۔ تو ہم جانتے ہیں ان سے کہ یہ کیا رائے رکھتے ہیں وفاقی بجٹ کے حوالے سے۔ بجٹ تو حکومتیں ہمیشہ عام آدمی کے لیے کے بناتی ہیں، لیکن یہ بھی ایک روایتی بجٹ ہے جیسے ہمیشہ ہوتے رہے ہیں۔ بیوروکریسی بناتی ہے، وہ الفاظ کا گورکھ دھندا ہے، اور عام آدمی کی سمجھ میں کبھی بھی بجٹ نہیں آتا یہ کیا ہے۔ عام آدمی اس پہ جو اثرات پڑتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ عام آدمی کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی موٹی موٹی باتیں جو کہ خود اس اعداد و شمار سے واضح ہو رہی ہیں، اس کے مطابق حکومت نے یہ 3560 ارب روپے کا خسارہ بتایا ہے کہ یہ خسارے کا بجٹ ہوگا۔ تو خسارے کا بجٹ ہونے کا مطلب افراط زر میں مزید اضافہ، مہنگائی میں اضافہ، یہ تو ابھی ابتدائی تخمینہ ہے، اور عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ خسارہ بجٹ کا سال ختم ہونے کے وقت اور بڑھ جاتا ہے، اور پھر منی بجٹ پیش کر کے اس کو کور کیا جاتا ہے، جیسے پہلے بھی کیا گیا تھا۔ تو وصولیوں کا ہدف انہوں نے 5550 ارب رکھا ہے۔ پچھلے سال یہ 4000 ارب رکھا تھا، جو کہ وصول نہیں ہو سکے، کامیاب نہیں ہوا۔ اس میں سے بھی کافی 750 ارب کے لگ بھگ کم و بیش کمی پڑ گئی تھی۔ تو اب یہ 5550 ارب، آپ ہدف تو 55,000 بھی رکھ دیں، ہدف رکھنے سے تو نہیں ہوتا۔ وصولیوں کے لیے کیا کیا جائے گا اس کے بارے میں ہم کوئی کہہ نہیں سکتے کہ کیسے یہ ہوگا، اور اگر یہ وصولیاں نہ ہو سکیں تو اس کے اثرات مزید پڑ جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ بجٹ سال میں ایک بار آتا تھا، اور اس کے بعد پورا سال ایک ڈسپلن چلتا تھا کہ جو چیز بجٹ میں مہنگی ہو گئی وہی سارا سال اگلے سال تک کم از کم سٹیبل رہے گا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب ہر مہینے پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں کمی بیشی ہوتی ہے، جو کمی کم ہوتی ہے بیشی ہوتی ہے، ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں۔ سی این جی اور گیس اور بجلی اور یہ چیزیں، یہ بھی وقتاً فوقتاً حکومت بڑھاتی رہتی ہے، اور جب آپ کے فیول اور الیکٹریسٹی پاور کہ جتنی چیزیں ہیں ان کی قیمتیں بڑھیں گی تو یہ لازمی بات ہے، یہ ٹرانسفر ہو جاتی ہیں ساری کموڈیٹیز پہ، جو ٹرانسپورٹیشن پہ اخراجات بڑھ جاتے ہیں، یوٹیلیٹیز پہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو عام آدمی کے لیے جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی وہ استعمال کرتا ہے، یا کم و بیش جو کہ وہ کھانے پینے کی چیزیں جن کے بغیر زندہ نہیں رہا جا سکتا، وہ تو لازمی بات ہے کہ مہنگی ہو جاتی ہیں۔ ابھی بھی پچھلے کچھ عرصے سے یہ مسلسل رجحان چل رہا ہے اس کی مہنگائی کا، اور یہ اس بجٹ میں پھر مزید کچھ چیزیں جو پہلے سے دباؤ کا شکار کچھ شعبے تھے، جیسے صنعتی پیداوار کا شعبہ ہے، اس پہ ٹیکس بڑھا دیا۔ سیمنٹ، سریا، یہ چیزیں بھی مہنگی ہو گئیں، اس کا مطلب آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ بھی مزید اس میں جو گروتھ ہے کم ہو جائے گی، یا اس میں جو ایکٹیویٹی ہے اس کا لیول کم ہو جائے گا۔ روزگار مزید کم ہونے کا خدشہ ہے کہ بے روزگاری اور بڑھے گی۔ تو یہ مہنگائی بنیادی طور پہ اس کی قیمت سے چیزیں مہنگی نہیں ہوتی، اس کی استطاعت جو ہوتی ہے ایک فرد کی، کہ وہ عام آدمی اس کی استطاعت، جو خریداری کی استطاعت ہے، قوت خرید ہے، یہ اس سے تو قوت خرید دونوں طرف سے اثر انداز ہوتی ہے۔ قیمتیں بڑھ جائیں اور اس کی آمدن کم ہو جائے یا اس کا روزگار متاثر ہو جائے تو دونوں طرف سے اس کو وہ پسا جاتا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ پسائی کا جو سلسلہ یہ مسلسل کئی عرصے تک جاری رہے گا، اور کب تک رہے گا
اس کے بارے میں کم از کم اس بجٹ سے ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا. جی ناظرین، آپ نے سنے سید ممتاز شاہ صاحب کے کامنٹس آپ نے سنے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب جو ہیں عامر ہزاروی صاحب. یہ کالم نگار ہیں اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ یہ لکھتے بھی ہیں اور کرنٹ افیئرس پہ ان کے بھی بہت اچھے یہ اپنا نالج رکھتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا اپنی رائے دیتے ہیں وفاقی بجٹ کے حوالے سے. جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے، عمران خان صاحب کی حکومت آنے کے بعد گیس کا بل آپ دیکھیں جو 1000 آیا کرتا تھا وہ 10,000 تک چلا گیا. بجلی کے بل تھے وہ زیادہ آنے لگ گئے. مہنگائی میں اضافہ ہو گیا. تیل کی قیمتیں بڑھا دی گئیں. الغرض کے پورے ملک میں ایک افراتفری کی کیفیت ہے، بے چینی ہے لوگوں میں. یعنی یہ پہلی حکومت ہے جو 9 ماہ کے اندر ہی جس کے اپنے ورکر اور اپنے کارکن مایوس ہونے لگے ہیں. وہ پہلے حکمران تھے، ان کو چور بھی کہا جاتا تھا، ڈاکو بھی کہا جاتا تھا، لیکن ان کے کچھ کام نظر آتے تھے. روڈ بن رہے ہیں، بجلی آ رہی ہے، سڑکیں تعمیر ہو رہی ہیں، لوڈ شیڈنگ ختم ہو رہی ہے. یہ جتنے بھی کام ہیں کچھ نظر آ رہا تھا. سی پیک کے منصوبے لگ رہے تھے، چائنیز آ رہے تھے، باہر ممالک سے لوگ آ رہے تھے. لیکن یہ حکومت آئی ہے، اس حکومت کے آنے کے بعد ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی وہ سامنے کوئی چیز پیش نہیں کر سکتے. آج بھی جو بجٹ پیش ہوا ہے اس میں مزید مہنگائی میں اضافہ کیا گیا. عام آدمی کی جو چیزیں ہیں وہ بھی مہنگی کر دی گئی ہیں، ان پہ بھی ٹیکس لگا دیا گیا. مکانوں پہ، پلاٹوں پہ، چینی پہ، دیگر جتنی چیزیں ہیں ان سب پہ ٹیکس لگا دیے گئے. اب حکومت کا کام ہے ٹیکس لگانا، وہ ضرور ٹیکس لگائے، لیکن سوال یہ ہے کہ حکومت دے کیا رہی ہے. حکومت تو غریب آدمی کی ہڈیوں سے جو رس ہے اسے بھی چوس رہی ہے. تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے یہ ریاست بیٹھ جائے. یہ جو معاملات ہیں یہ خطرے کی گھنٹیاں ہیں، یہ ریاست پہ سوالیہ نشانات ہیں. آج دیکھیں، آج فوج نے بھی اپنی بجٹ میں کمی کا اعلان کر دیا ہے. دیکھیں، جس ملک کی فوج اپنا بجٹ کم کرتی ہے، دفاع کمزور ہو جاتا ہے اس کا. لیکن یہ نااہل لوگ سامنے آئے ہیں. وہ چور تھے، جب وہ تھے تو ترقیاتی کام بھی ہو رہے تھے، ملک بھی بہتری کی طرف جا رہا تھا، امن بھی تھا. آج یہ جی ایماندار ہیں، جی یہ فلاں ہیں، ان کے آنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہو رہا. وہی حالات ہیں جو ہم پہلے جنرل مشرف کے دور میں دیکھا کرتے تھے. تو میرا خیال یہ ہے کہ 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد آنے والے جو حالات ہیں یہ مزید بے چینی کی طرف جائیں گے. لوگ اس حکومت کے خلاف باہر نکلیں گے. تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ تبدیلی کا نعرہ لے کے آئے ہیں، وہ عوام پہ مہنگائی کا بم نہ گرائیں. اگر عوام نے انہیں تبدیلی کے نام پہ ووٹ دے دیا ہے تو کل وہ نوجوانوں کو مایوس نہ کریں. جی ناظرین، عامر ہزاروی صاحب کا بھی آپ نے سنا. اب ہم دیکھتے ہیں منیر ہمایوں صاحب کی طرف جاتے ہیں. سر، آپ کیا کہیں گے؟ وفاقی حکومت 10 مہینے کی مدت کے بعد اپنا پہلا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے. اس سے پہلے گورنمنٹ نے منی بجٹ بھی پیش کیا، لیکن منی بجٹ میں عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں تھا، بلکہ عوام پہ ٹیکسوں کی بھرمار کی گئی. اب وفاقی حکومت کے اس بجٹ میں بھی ہم اس سے یہی توقع کر رہے ہیں. غریب عوام پہ ٹیکس عائد کیے جا رہے ہیں، جبکہ امراء اسی طرح ٹیکس دینے سے آ رہی ہیں. امراء کی آپ انکم دیکھیں تو اربوں روپے کمانے والے جو ہے وہ چند لاکھ روپے ٹیکس بھی نہیں دیتے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سروسز سیکٹر میں آئے. سروسز سیکٹر میں آ کے جو منافع بخش ادارے ہیں، مثال کے طور پہ جو بھی پروڈکشن میں ہے، پروڈکشن سٹارٹ کرے، غریب عوام سے اس طریقے سے پیسے لے. جبکہ غریب عوام کے اوپر ٹیکسوں کی بھرمار کر کے ٹیکسوں کے نام پہ ان سے پیسے نکلوائے جا رہے ہیں. ایک شخص جو ہے جو کماتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن عوام یہ حکومت کہتی ہے کہ وہ بھی ٹیکس دے. وہ کدھر سے ٹیکس دے جب اس کی انکم ہی نہیں ہے؟ جبکہ ہم توقع تو یہی کر رہے تھے کہ بھائی گورنمنٹ اچھے کام کرے گی، اچھی چیزیں لائے گی، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ 9 مہینے میں 10 مہینے میں تو ہمیں کچھ نہیں ملا. منی بجٹ میں گورنمنٹ نے عوام کے اوپر اتنی بھرمار کی، 30% جو ہے وہ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے پچھلے سال کی نسبت. تو جو بجٹ پاس ہوگا، بجٹ کے بعد یہ جو ہے مہنگائی کا طوفان جو ہے یہ مزید زیادہ ہوگا. مجھے یہ توقع ہے کہ شاید 20 یا 30% اور مہنگائی میں اضافہ ہوگا. تو حکمرانوں کو چاہیے کہ یہ عوام کے ووٹ پہ آنے کے بعد عوام کا خیال رکھیں، خاص طور پہ غریبوں کا، تاکہ ان کا جو دور حکمرانی ہے وہ زیادہ ہو سکے. جی، عادل پکھلوی صاحب ہیں ہمارے ساتھ. یہ بھی ایک جرنلسٹ ہے، بہت زیادہ ان کا سوشل میڈیا کے اوپر بھی کام ہوتا ہے اور جرنلزم کے حوالے سے کافی یہ کام کر رہے ہیں. سر، آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال سے تو یہ جو موجودہ بجٹ ہے جو پی ٹی آئی کی حکومت نے پیش کیا ہے تو یہ تو عوام پر ایٹم بم بن کر گرا ہے. بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی چیزیں تو چلیں چھوڑیں،
جو کم اس والی یا عام آدمی جس سے باقاعدہ جو متاثر نہیں ہوتا، اشیاء خرد و نوش ہمارا جو چاول ہیں، آٹا ہے، دالیں ہیں، دیگر جو اجناس ہیں، اس کے علاوہ مطلب سبزیوں تک پر جو ہے اس وقت جو ہے نا ٹیکسز لگا کر تو انتہائی درجے کی مہنگائی کر دی گئی ہے۔ جو توقع کی جا رہی تھی، جو تبدیلی کے نعرے مارے جا رہے تھے، تو ہم میرے خیال سے تبدیلی ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو ایک عام آدمی کی زندگی پر ایک مثبت اثرات ڈالے، مگر ذہنی طور پر تو ہم پھر بھی کچھ تیار تھے کہ اس دفعہ بجٹ کچھ مشکل ہوگا، لیکن جتنا بڑا ایٹم بم بن کر بجلی بن کر ہم پر گرا ہے تو اس کی توقع ہمیں نہیں تھی۔ میرے خیال سے تو اس تبدیلی والی حکومت سے جن کو یہ چور لٹیرے کہہ رہے تھے تو ان کی حکومتیں بہتر تھیں، کچھ ترقیاتی کام ہو رہے تھے، کوئی بین الاقوامی سطح پر ملک ایک مورال بنا ہوا تھا، انسانی حقوق کے حوالے سے ملک میں ایک اچھی صورتحال نظر آ رہی تھی، معاشی طور پر جو ہے ڈالر کے ایک مستحکم مطلب اس پر تھی، اسٹاک ایکسچینج جو ہے بہترین اپنے انداز میں چل رہی تھی، بین الاقوامی سرمایہ کاری آ رہی تھی، مگر یہاں پر تو یہ جو 8-9 مہینوں میں 10 مہینوں میں بالکل سب کچھ جس طرح بیٹھ گیا ہے ملک میں، تو میرے خیال سے جو مقتدر حلقے تھے تو انہوں نے جو یہ تجربہ کیا ہے تو یہ ایک عوام کی قسمت کے ساتھ، اس ملک کی قسمت کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ کیا ہے۔ تو اس قسم کے تجربات ہمارا ملک جو ہے اس کا متحمل نہیں تھا، تو بڑی مایوسی ہو رہی ہے ہمیں کہ خدا نخواستہ ہمارا ملک کہیں مستقبل میں مزید کسی بہت بڑے نقصان کا ہو جائے، کیونکہ عوام میں اس وقت انتہائی بے چینی اور مایوسی پائی جا رہی ہے، اور اس بجٹ نے تو ہمیں انتہائی مایوس کر دیا ہے۔